معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند۔ سب ہیڈنگ: مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام، 17 اگست سے 31 اگست تک 2 قیامت خیز ہفتے۔ حد بندی کے کمیشن کا اعلان گویا ایک طے شدہ سگنل تھا، جسے 17 اگست کو ریڈیو پر سنتے ہی امرتسر، گرداسپور، فیروز پور، ہوشیارپور اور جالندھر کے اضلاع میں سکھوں کے منظم جتھوں نے جا بجا مسلمانوں کے قتل عام کا منظم مارکہ شروع کر دیا۔ ان اضلاع کے بعض مقامات پر اس سے قبل بھی سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان زد و خورد کا بازار گرم ہو چکا تھا، اور سکھ جتھے مسلمانوں کے بعض خرد و دیہات پر شب خون مار کر مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو نہایت سفاکانہ طریقے سے ہلاک کر چکے تھے۔ لیکن یہ واقعات ایک سمجھی بوجھی اسکیم کا محض پیش خیمہ تھے، جن کا مقصد ایک طرف عام مسلمان آبادیوں پر خوف و ہراس طاری کرنا تھا، اور دوسری جانب سکھ عوام پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرنے والے سکھ قانونی مواخذے سے محفوظ ہیں، کیونکہ پولیس، سول اور فوج کے حکام، جو اس وقت تک سب کے سب ہندو اور سکھ تھے، مسلمانوں کی فریاد تک نہیں سنتے تھے، اور فساد برپا کرنے والے قاتلوں سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کرتے تھے۔ مشرقی پنجاب کے مسلمان، جو تقسیم پنجاب کے فیصلے ہی سے بہت آزردہ خاطر ہو چکے تھے، ان حالات کو دیکھ دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ایسے واقعات نے ان کے حوصلے اور بھی پست کر دیے۔ 17 اگست کو حد بندی کمیشن کے فیصلے کے اعلان نے ان اقطاع کے مسلمانوں کو اور بھی پست ہمت بنا دیا، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ فیصلے کے روح سے ان کی تحصیلیں پاکستان میں جائیں گی۔ 15 اگست تک تحصیل جالندھر، تحصیل نکودر اور تحصیل زیرہ کے مسلمانوں کو خان افتخار حسین خان ممدوڈ کے حوصلہ افزا پیغامات پہنچتے رہے کہ یہ تحصیلیں لازمی طور پر پاکستان میں آ کر رہیں گی۔ رقم الحروف کو لاہور پہنچ کر معلوم ہوا کہ خان ممدوڈ اور دیگر زعماء کرام 17 اگست ہی کو مطلع ہو چکے تھے کہ ریڈ کلف صاحب کے فیصلے مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اس لیے 17 اگست کو جب کمیشن کا فیصلہ یکسر دوسری طرف میں رونما ہوا تو ان اقطاع کے مسلمان ہکے بکے رہ گئے۔ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کی مہم شروع کرنے کے لیے نفسیاتی اعتبار سے اس سے بہتر اور کون سی ساعت ہو سکتی تھی جو سکھوں نے اختیار کی۔ یعنی جو ہی مسلمانوں پر حد بندی کمیشن کے حوصلہ فرسا فیصلے کی بجلی گرے، سکھوں کے جتھے جو پہلے ہی سے اس کام کے لیے تیار کیے جا چکے تھے، جا بجا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں اور ان کا قتل شروع کر دیں۔ سکھوں نے مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کے خلاف یہ مہم اس وقت تک کے لیے اٹھا رکھی تھی جب تک کہ انہیں یقین نہیں ہو گیا کہ اب انہیں مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو ذبح کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں، بلکہ حکومت کی ساری مشینری، اس کے حکام، اس کی پولیس، حتیٰ کہ اس کی فوج بھی اس گھناؤنے کام میں ان کی پوری امداد کرنے والی ہے۔ 17، 18 اور 19 اگست کو ماسٹر تارا سنگھ کی پرائیویٹ آرمی اکال سینا کے دستے مشرقی پنجاب میں جا بجا حرکت میں آئے۔ ان جتھوں کو فرید کوٹ، پٹیالہ، جیند، نابھا اور کپورتھلا کی سکھ ریاستوں کی باقاعدہ افواج کی کمک حاصل تھی، اور انہیں امرتسر شہر میں عملی طور پر اور دیگر مقامات پر زبانی طور پر یقین دلایا جا چکا تھا کہ ان سرحدی افواج کے جو پنجاب کے 12 اضلاع میں امن قائم کرنے کی ذمہ دار ہے، 3/4 ہندو اور سکھ جوان آڑے وقت پر تمہاری امداد کریں گے۔ سکھوں کے جتھے اکال سینا کے دستوں کی قیادت میں مسلمانوں کے دیہات پر دن دہاڑے حملہ کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے دیہات کی آبادیاں گاؤں خالی کر کے بھاگ جاتی تھیں، اس گاؤں کو آگ لگا دیتے تھے، اور اگر کوئی بچا کچا مرد، عورت یا بچہ مل جاتا تھا تو اسے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے تھے۔ کسی قصبے میں مسلمانوں کی جمعیت سے مقابلہ آن پڑتا، گھنٹوں دونوں طرف سے ہندوؤں کے پھیر ہوتے، اور کہیں کہیں نیزوں، بھالوں، تلواروں اور کلہاڑیوں سے دست بدست لڑائی کی نوبت آ جاتی۔ جن مقامات پر سکھوں کی جمعیتیں شکست کھا کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتی، وہاں اسی دن یا اس سے اگلے دن سرحدی فوج آ جاتی، جو مسلمان آبادی کو سٹین گنوں،
برین گنوں اور رائفلوں کی بے پناہ آگ کے آگے دھر کر بھون ڈالتی۔ پہلے دن کے فاتح مسلمان بھاری جانی نقصان اٹھا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ جس مقام پر سکھوں کی جمعیت مسلمانوں پر غالب آ جاتی، وہاں سکھ قصبے میں گھس کر ہر مسلمان کو جو انہیں ملتا قتل کر دیتے۔ زندہ بچوں کو نیزوں میں پرو کر اوپر اٹھاتے، عورتوں کو ذبح کر دیتے اور جوان لڑکیوں کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جاتے۔ اس قسم کے واقعات کے بکثرت ظہور کے باعث مشرقی پنجاب کے مسلمانوں میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ہراس پھیل گیا۔ انہوں نے بھی نیزے، بھالے، خنجر، تلواریں اور ٹوکے وغیرہ بنانے کی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ بعض مقامات پر بندوق کے تتبہ میں بارود سے چلنے والی نالیاں بھی بننے لگیں، یعنی ہر جگہ کے مسلمان یہ سمجھ کے کہ ایک نہ ایک دن ان پر بھی حملہ ہو کر رہے گا، مقابلے اور دفاع کی تیاری کرنے لگے۔ قریب قریب کے دیہات نے فیصلہ کیا کہ خطرے کے وقت نکارے بجائے جائیں گے، اور جس طرف نکارے کی آواز آئے لڑنے والے جوان فی الفور اس طرف ٹوٹ پڑیں اور سکھوں کا مقابلہ کریں۔ مسلمانوں کے اکثر دیہات نے، جن پر عام سکھ جتھوں نے ماسٹر تارا سنگھ کی اکال سینا کی سرکردگی میں حملہ کیا، سکھوں کا منہ توڑ دیا۔ سکھوں نے بھاری جانی نقصان اٹھا کر راہ فرار اختیار کی، لیکن ملٹری یعنی سرکار کی فوج کا مقابلہ کرنا نہتے، بے سر و سامان اور غیر منظم مسلمانوں کے لیے مشکل تھا۔ مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کو کبھی خواب میں بھی خیال نہ آیا تھا کہ انہیں کبھی سرکار ہند کی فوجوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ لوگ 4-5 پشتوں سے امن و عافیت کی زندگی بسر کرتے چلے آئے تھے۔ رائفل اور مشین گن کے فائر ان کے لیے بالکل نئی بات تھے۔ عسکری تنظیم کے نام تک سے واقف نہ تھے۔ اس علاقے کے سکھ بھی ان سے مختلف نہ تھے، لہٰذا اگر مقابلہ محض سکھ آبادی کے فسادی عنصر سے ہوتا تو مسلمان اس سے بخوبی عہدہ برا ہو سکتے تھے، لیکن جب انہیں سکھ جتوں کے علاوہ ریاستی بھگوڑوں، سکھ ریاستوں سے بھاگے ہوئے مسلح سپاہی اور خدا جانے کس سرکار کی سرحدی فوج سے واسطہ پڑنے لگا، تو وہ اپنے آبائی گھروں، گاؤں اور زمینوں کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگنے لگے اور ایسے اقدام میں پہنچنے لگے جہاں کی مسلم آبادیاں ابھی حملوں سے محفوظ تھیں۔ اس کے ساتھ ہی سکھوں کے منظم جتھوں نے مسلمان مسافروں کا قتل عام کرنے کے لیے ریلوے ٹرینوں کو روکنا شروع کر دیا۔ ریلوے اسٹیشنوں کے بابو جتھوں سے مل کر ٹرین روک لیتے تھے، یا جس جگہ حملہ کرنا ہوتا تھا وہاں سے لائن اکھاڑ دیتے تھے۔ ریل گاڑی کو روک کر ہندو اور سکھ مسافروں کو اتار لیتے تھے اور تمام مسلمان مسافروں کو کرپانوں، نیزوں اور برچھوں سے چھید ڈالتے تھے۔ مسلمانوں کے قتل عام کی یہ مہم 18 اگست کو فیروز پور، جالندھر، ہوشیارپور، امرتسر اور گرداسپور کے اضلاع میں بیک وقت جس وسیع پیمانے پر نہایت تیزی اور شدت کے ساتھ اختیار کی گئی، اس پر ہم سب کو ماسٹر تارا سنگھ کی تنظیمی قابلیتوں کی داد دینی چاہیے۔ ماسٹر موصوف نے 24 جولائی کو اعلان کر دیا تھا کہ سکھ مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کو باہر نکال دینے کی طاقت و صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا اس جتھا بندی اور تیاری کے بل پر تھا جو سکھ قوم اس دن کے لیے پایہ تکمیل تک پہنچا چکی تھی، اور جس کے لیے سکھ لیڈروں نے شب و روز ایک کر کے مہینوں کا کام کیا تھا۔ سکھ ریاستوں کے راجاؤں اور مہاراجاؤں تک کو اپنی سازش کا شریک بنا لیا تھا، ہندوستان کے ہندو لیڈروں کو گانٹ رکھا تھا، بلکہ ریڈ کلف صاحب تک کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حد بندی کے متعلق اپنے فیصلے کا اعلان اس تاریخ کو کرے جسے سکھ لیڈر مشرقی پنجاب سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی مہم شروع کرنے کے لیے مقرر کر چکے ہیں، یعنی مسلمانوں کی عید کا دن۔ اس کے برعکس مسلمان لیڈروں نے یہ سوچنے کی زحمت تک گوارا نہ کی تھی کہ مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ چہ جائے کا وہ انہیں از طریق رہنمائی کچھ راہ عمل یا راہ عمل نہ صحیح راہ فرار ہی بتا چکے ہوتے۔ ہاں تو 18 اگست کے بعد مشرقی پنجاب کے شہروں، قصبوں اور گاؤں میں مسلمانوں کے گھروں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، دیہات کے دیہات اور محلوں کے محلے دھڑا دھڑ چلتے نظر آنے لگے۔ فضائیں آگ کی لپٹوں اور دھوؤں سے تیرا و تار ہونے لگیں۔ مشرقی پنجاب کی خاک مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئی۔ مسلمانوں کی
لاشیں قسم پرسی کے عالم میں پڑی سڑنے لگیں اور کتوں، گدھوں، چیلوں اور کوؤں کی خوراک بن گئی۔ قتل عام کی مہم ایسی تند اور ہمہ گیر تھی کہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں، اپاہجوں اور درویشوں سب کو بلا امتیاز تحقیق کیا گیا۔ جوان عورتوں کی آبرو ریزی ایسے بہیمانہ طریقوں سے کی گئی کہ بیچاری یکے بعد دیگرے درجنوں مردوں کا تختہ مشق بننے کے باعث نیم جاں ہو گئیں یا مر گئیں۔ معصوم بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے نیزوں میں پرو کر پاکستان کے جھنڈے بنائے گئے۔ بچوں کو یکجا کر کے بھڑکی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زمانہ قبل از تاریخ کی کسی وحشی قوم کے غول 20ویں صدی مسیحی کی مہذب لیکن خطی آبادیوں پر چھوڑ دیے گئے ہیں، یا سدھائے ہوئے شکاری کتے پالتو خرگوشوں کے ڈربوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، یا بھوکے بھیڑیوں کے غول بھیڑوں اور بکریوں کے گلوں میں گھس آئے ہیں۔ ان مثالوں سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سکھ لوگ جنگلی میدان کے مردانے کار تھے، یا وہ بہادر لڑاکے تھے جن کی شجاعت و پامردی کے آگے مسلمان عاجز آ گئے۔ نہیں، بلکہ ماسٹر تارا سنگھ کا یہ لشکر حقیقی جنگ کے میدان کا ایک نہایت ہی ڈرپوک جانور تھا۔ مقابلے سے جی چراتا تھا، ٹکر ہو جانے پر دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوتا تھا، لیکن اس کے سفاکانہ کارناموں کا مدار محض ہندوستان کی حکومت کی پولیس، جنرل ریس کی سرحدی فوج، سرکار ہند کے ملکی حکام اور سکھ ریاستوں کی طرف سے آئے ہوئے کمکی دستوں پر تھا، جن سب کی کھلم کھلا امداد اسے حاصل تھی۔ یہ عناصر جدید ترین آتشی اسلحہ رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس لائسنس کی سرکاری بندوقوں یا اپنی بنائی ہوئی بارود سے چلنے والی نالیوں کے سوا اور کوئی آتش بار ہتھیار نہ تھا، اور ان بندوقوں اور نالیوں کی تعداد بھی بہت ہی کم تھی۔ مثلاً 4-5 دیہات میں ایک شکاری بندوق اور 4-5 نالیاں۔ ان عناصر کی بدولت سکھ وحشیوں کے جتھے مسلمانوں پر غالب آ جاتے تھے، اور غالب آ جانے کے بعد وہ ان بے بس مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کی ٹکا بوٹی کر دیتے تھے جو ان کے ہاتھ لگ جاتے تھے۔ اس طرح سکھوں کے گروہ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے شہروں، قصبوں اور گاؤں کو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ نظر آتش کرنے لگے۔ مسلمان غیر مسلم ملٹری کی آمد پر جب گولیوں کی بے پناہ بارش کے سامنے دھر لیے جاتے تو اپنے مساکن کو چھوڑ کر سراسیمہ ہو کر بھاگتے۔ ان کی جمعیتیں باہر کھیتوں میں، جنگلوں میں اور دریاؤں کے قریب دریاؤں کے جزیروں میں پناہ لیتی، یا ایسے اقطاع کی طرف چلی جاتی جہاں ابھی مسلمانوں کی آبادیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح مشرقی پنجاب میں جا بجا بے خانوما مسلمانوں کے کیمپ بننے لگے، لیکن مسلمانوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کرنے پر بھی اکتفا نہیں کیا جاتا تھا۔ ماسٹر تارا سنگھ کے لشکر، جو سرکاری فوجی دستوں، پولیس کے جوانوں، اکال سینا کی مسلح ٹولیوں، ریاستی فوجوں اور عام سکھوں کے جتھوں پر مشتمل ہوتے تھے، مسلمانوں کے قافلوں اور کیمپوں پر حملے کر کے انسانی جانوں کا شکار کھیلتے تھے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں قتل کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس بے پناہ خون ریزی سے وہ بزم خود مغربی پنجاب کے ان سکھوں کا بدلہ مشرقی پنجاب کے مسلمانوں سے لے رہے تھے جنہیں مارچ 1947 کے فسادات میں مسلمانوں کے ہاتھ سے گزند پہنچا تھا، جو ماسٹر تارا سنگھ نے اسمبلی چیمبر کی سیڑھیوں پر ننگی کرپان کا مظاہرہ کر کے شروع کیے تھے۔ سکھ اب مسلمانوں سے سود در سود کے حساب سے بدلہ لے رہے تھے، کیونکہ اب ملک کی حکومت، ہندوستان کی ساری فوجی طاقت، پولیس کی جمعیت، حکام اور ریاستی افواج کی پوری امداد انہیں حاصل ہو گئی تھی، اور ان کے مقابلے میں ان مسلمانوں کے پاس جنہیں ان کے لیڈروں نے اپنے حصول اقتدار کی خاطر کمال بے اعتنائی سے بھیڑیوں کے حوالے کر دیا تھا، اپنی حفاظت و مدافعت کے لیے نیزوں، بھالوں اور لاٹھیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ دفاعی تنظیمات اور حفاظتی جتھہ بندی کے گروہ سے وہ نا آشنائے محض تھے۔ لیڈروں نے انہیں ان باتوں سے واقف بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ اس موقع پر مجھے نہایت شرمساری کے ساتھ اس امر کا اعتراف بھی کرنا ہے کہ مشرقی پنجاب کے امن پسند، عافیت پیشہ اور صلح جو مسلمانوں میں
ایسے لوگوں کی بھی کمی نہ تھی جنہیں بزدل، ڈرپوک اور نامرد کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کا وتیرہ یہ تھا کہ اگر حملے کا خطرہ گاؤں کے شمال کی جانب سے ہو تو یہ حضرات جنوب کی سمت کے ناکے روکنے کے لیے جلد بازی سے کام لیتے تھے، اور جب کسی دور کے گاؤں کی مدد کے لیے جہاں جنگ جاری ہوتی تھی جاتے تھے تو کسی نہ کسی بہانے سے راستے ہی سے لوٹ آتے تھے۔ موت چاروں طرف سے ان کے سروں پر منڈلا رہی ہوتی تھی، لیکن ایسے لوگ مردانہ وار مقابلہ کر کے جان دینے کا فیصلہ کرنے کے بجائے چوہوں کی طرح جان بچانے کے لیے بل ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ اور ہاں، مسلمانوں کی قوم ایسے بہادر مردوں اور بہادر عورتوں کے وجود سے خالی نہ تھی جنہوں نے سچی جواں مردی اور حقیقی اسلامی شجاعت سے کام لیا، جو گولیوں کی بارش کے سامنے سینہ سپر ہو کر لڑے اور شہید ہو گئے، جنہوں نے سکھوں کو اپنے برچھوں اور نیزوں پر دھر لیا اور انہیں شکستیں دیں، جنہوں نے کئی دن تک ہزاروں کی جمعیتوں کے ساتھ مقابلے جاری رکھے اور ہندو اور سکھ ملٹری تک کے منہ توڑ دیے۔ اسلام کی وہ بہادر خواتین ہماری تاریخ کے لیے مایہ ناز ہیں جنہوں نے جواں مردوں کی طرح وحشی سکھوں سے لڑ کر جامِ ہائے شہادت نوش کیے، جو اپنی عزت و آبرو بچانے کی خاطر دریاؤں میں کود پڑیں اور اس کی لہروں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئیں، جنہوں نے محصور ہو جانے کی صورت میں گھر کی دوسری اور تیسری منزل پر چڑھ کر چھلانگیں لگا دیں تاکہ دشمن ان کے جیتے جی ان کے پاک جسموں کو ہاتھ نہ لگانے پائیں، جنہوں نے کنوؤں میں کود کر اپنی زندگیوں کا خاتمہ کرنے کی ٹھان لی لیکن دشمن کے ہاتھ قید ہونا گوارا نہ کیا۔ مشرقی پنجاب کے مسلمانوں میں ایسے بہادر عناصر کی کمی نہ تھی، کاش اسے پہلے سے منظم و مسلح کیا ہوتا یا اسے بروقت کسی طرف سے سہارا مل سکتا۔ اگر یہ میسر آ جاتا تو مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کی تاریخ کا رنگ یکسر دوسرا ہوتا۔ ماہ اگست کے آخری دونوں ہفتوں میں مسلمانوں کے قتل عام کی یہ مہم انتہائی تیزی اور تندی کے ساتھ جاری رہی۔ سکھ امرتسر، گرداسپور، فیروزپور، جالندھر، ہوشیارپور اور لدھیانہ کے اضلاع میں لاکھوں مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار کر باقی ماندہ کو مکمل طور پر خانمہ برباد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ضلع جالندھر میں صرف نکودر کی تحصیل باقی رہ گئی تھی جہاں 80% سے زائد مسلمان آباد تھے۔ ابھی سکھوں نے اس تحصیل کو نہیں چھیڑا تھا۔ اس کے دیہات میں ستلج پار سے ضلع لدھیانہ اور ضلع فیروزپور کے پناہ گزین نیز تحصیل پھلور کے بعض دیہات کے پناہ گزین جمع ہو رہے تھے۔ اواخر اگست تک مشرقی پنجاب کے حسب ذیل مقامات پر بے خانوں ماں مسلمانوں کی جمعیتیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو کر انتظار کر رہی تھیں کہ کسی طرح پر لگا کر پاکستان کے دارالاسلام میں پہنچ جائیں، کیونکہ اس کے بغیر انہیں ایمان، جان اور آبرو کی سلامتی کا کوئی اور ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ ضلع امرتسر میں خلجیاں، جلال آباد، ویرودال، ناکلاں، چمیاری، اجنالہ، بھیرووال اور بعض دوسرے مقامات، ضلع گرداسپور میں بٹالہ، جمال پور، کلانور، فتح گڑھ، چوڑیاں، تریمو پتن، سوجان پور، پٹھان کوٹ وغیرہ، ضلع فیروزپور میں ڈھولوال، تلونڈی، دریائے ستلج کے جزیرے اور چند دیگر مقامات۔ اس ضلع کے لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان اور ریاست بہاولپور میں بحالت تباہ پہنچ گئے تھے۔ ضلع جالندھر میں پھلور، بہرام، راہوں، گڈھا، چوڑوالی، پرتاپ پورہ، کھرلا، کھنگرا وغیرہ تحصیل نکودر ابھی تک محفوظ و مصون تھی۔ ضلع ہوشیارپور میں ہریانہ، جہان خیل، کمال پور، نند پور، دسوہا، گڑھ شکر، مکیریاں وغیرہ، ضلع لدھیانہ میں لدھیانہ، رائے کوٹ، ماچھی واڑہ وغیرہ، سدواں بیٹ کا علاقہ ابھی تک محفوظ تھا۔ ان دو قیامت خیز ہفتوں نے مشرقی پنجاب میں جس قسم کی کیفیات پیدا کر دیں، ان کا کچھ حال چند عینی شاہدوں کی زبان سے سنیے گا۔